اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دماغ کو، ذہنوں کو، خیالات کو واش کیا ہے، دھویا ہے، صاف کیا ہے کہ تمہارا یہ تصور، تمہارا یہ خیال، تمہارا یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، بلکہ تیرے رب کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی نکاح کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار بنا دے گا۔ اگر وہ غریب بھی ہے، اگر وہ غریب بھی ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، محتاج ہے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور لوگوں تم میں جو لوگ بے نکاح کے ہیں، بغیر شادی شدہ کے ہیں، تم ان کا نکاح کر دو۔ اللہ کیا فرما رہے؟ جو تم میں بے نکاح ہے، شادی شدہ نہیں ہے، ان کا نکاح کر دو۔ کیوں؟ اور کن کا؟ والصالحین من عبادکم وامائکم، اور تم میں سے جو نیک تمہارے غلام اور باندیاں ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ آج کے حالات کے اعتبار سے اگر ترجمہ کیا جائے، آج غلاموں اور باندیوں کا سسٹم نہیں ہے، تو آج یہ حکم ہو رہا ہے کہ او لوگوں، ذمہ داروں، گاؤں کے سرداروں، اگر تمہارے محلے میں ایسے لوگ ہیں جو فقر و فاقے کا شکار ہیں، جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور شادی کی عمر ہو چکی ہے، ایسے لڑکے ہیں اور ایسی لڑکیاں ہیں جن کے پاس شادی کے اخراجات نہیں ہیں، تو تمہاری ذمہ داری کہ تم ان کا نکاح کر دو، شادی کر دو۔ اور تم ایسا کرو گے تو جو تم دیکھ رہے ہو کہ کلاس ہے، محتاج ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، اللہ فرماتا ہے آگے، یَکُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ لوگ جن کا نکاح کیا جا رہا ہے، شادی کی جا رہی ہے، اگر وہ محتاج بھی ہے، اگر وہ غریب بھی ہے، فقر و فاقہ کے شکار ہیں، تیرے رب کا وعدہ ہے، یُغْنِہِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تمہارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے انہیں مالدار بنا دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہم سمجھ رہے کہ شادی کریں گے تو غربت کے شکار ہو جائیں گے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر نکاح کر لو گے ہم تجھے مالدار بنا دیں گے، یہ تیرے رب کا وعدہ ہے۔ اور جتنے شادی شدہ لوگ یہاں پر ہیں ان کا یہ تجربہ کہ شادی سے پہلے جتنا وہ کمایا کرتا تھا، جس طرح کی ان کی لائف سٹائل تھی، زندگی گزارا کرتا تھا، شادی کے بعد ان کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ شادی سے پہلے جتنا وہ کما رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے اور اس کی آمدنی دوگنی ہو جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ایک سمپل سی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ایک آدمی جب کنوارا تھا تو اسے صرف اس کا رزق مل رہا تھا، لیکن جب وہ ایک لڑکی کو نکاح کر کے اپنے گھر لایا ہے تو اب لڑکی تو کمانے نہیں جائے گی، جب تک لڑکی کنواری تھی اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکی کے باپ کو عطا فرما رہا تھا، لیکن جب وہ نکاح کر کے اب لے آیا ہے تو اب اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ لڑکے کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے کی دیکھیں فلسفہ سمجھیں کہ ایک آدمی غریب ہے، اس کی مقدر میں کم رزق ہے، لیکن جو لڑکی آنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے رزق، اس کے مقدر میں رزق زیادہ ہو۔ جب وہ لڑکی یہاں آئے گی تو اس کا رزق بھی لڑکے کو ملے گا اور اس کے کاروبار میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو لڑکے شادی سے پہلے ادھر ادھر ٹائم پاس کیا کرتے تھے، وقت برباد کیا کرتے تھے، ہوٹلوں میں روپے پیسے خرچ کیا کرتے تھے، اب نکاح کے بعد ان روپیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی اب ان کی آمدنی میں برکت نظر آتی ہے۔ جو وہ دوستوں میں جا کر عیاشیوں میں ہزاروں روپے برباد کر دیا کرتا تھا، لیکن اب وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں ان کو برباد کروں گا تو مجھے دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، اس لیے ان روپیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس اعتبار سے برکت ہو جاتی ہے۔
اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا کہ بالکل اس آیت کریمہ کی گویا کی تفسیر آپ کے سامنے نظر آئے گی. ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، جن کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ. کیا نام تھا؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، بڑے غریب تھے، نہ دیکھنے میں خوبصورت، نہ خاندان بڑا تھا، اور نہ ہی کوئی کاروبار ان کے پاس تھا، کوئی نوکری نہیں تھی، نہ آمدنی ہے صحیح، نہ ہی خوبصورت ہے، اور نہ ہی خاندان بڑا ہے، نہ ہی حسب و نسب والا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے جلیبیب، کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیاروں کا بڑا خیال رکھتے تھے. ایک ذمہ دار کا کام ہی یہی ہے کہ ان کا اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا. ایک باپ اپنے بیٹے کے خیال نہ رکھے تو باپ کیسا؟ ایک گاؤں کا ذمہ دار گاؤں کے لوگوں کا خیال نہ رکھے تو گاؤں کا ذمہ دار کیسا؟ ایک گاؤں کا مکھیا گاؤں کی ذمہ داری لے رہا ہے اور وہ ذمہ داری کو نہ پوری کرے، لوگوں کا خیال نہ کرے، تو پھر وہ گاؤں کا مکھیا اور ذمہ دار کیسا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اعتبار سے اپنے پیاروں کا خیال رکھا. حضرت جلیبیب سے پوچھتے ہیں، اے جلیبیب، تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، مجھ غریب سے کون شادی کرے گا؟ مجھ غریب سے کون آدمی اپنی بیٹی کو میرے ساتھ شادی کروائے گا؟ نہ میری شکل و صورت اچھی، نہ میرا خاندان اونچا، اور نہ ہی میں بہت زیادہ کمانے والا ہوں، نہ ہی میری نوکری ہے، نہ میں کسی پوسٹ پر فائز ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے. پھر دوسرے دن فرماتے، جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ پھر دوسرے دن یہی جواب دیتا، یا رسول اللہ، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ مجھ سے کون اپنی بیٹی کا بیاہ کرائے گا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہ خوبصورت ہوں، نہ میں بڑے خاندان کا ہوں، اور نہ ہی میرے پاس زیادہ مال و دولت ہے. جیسے ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے لڑکی خوبصورت ہے یا نہیں ہے، مالدار گھرانے کی ہے یا نہیں ہے، اور اونچے خاندان کی ہے کہ نہیں ہے. سب سے پہلے یہی بات دیکھی جاتی ہے، اس کے بعد کوئی چیز دیکھی جاتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے دیندار لڑکی چاہیے. یہ 100% میں نہ کہوں، لیکن 99% یہ بات غلط ہے کہ دینداری بہت ہی کم لوگ دیکھتے ہیں. نہیں دیکھتی دینداری، بلکہ یہی 3 چیز دیکھی جاتی ہے کہ مالدار ہے یا نہیں ہے، خوبصورت ہے یا نہیں ہے، اور خاندان بڑا ہے یا نہیں ہے، اچھے خاندان کا گھرانے کا ہے یا نہیں، تاکہ جب وہ لڑکی ہمارے گھر آئے تو بہت زیادہ سامان اور بہت زیادہ چیزیں جہیز میں لے کر آئے گی. حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، کون مجھ سے شادی کرے گا؟ تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلیبیب، کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھ غریب سے شادی کون کرے گی؟ کون سی لڑکی مجھ سے شادی کرے گی؟ کون آدمی مجھ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرا دے گا؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ میری شکل و صورت اچھی ہے، اور نہ ہی میں مالدار ہوں، اور نہ ہی میرا اونچا خاندان ہے، نہ میں اچھے خاندان سے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے جلیبیب، تیری شادی تیرا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے گا. کون شادی کرائے گا؟ اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے؟ جس کے لیے لڑکی کا انتخاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے. جس لڑکے کی شادی کا اغوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہمارے اغوا کیسا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، جتنا کرپٹ انسان سب سے بڑا ہوگا وہ اغوا ہوگا. سب سے کرپٹ انسان، سب سے خراب انسان وہ اغوا بنے گا. دونوں طرف سے دلالی کرے گا، لڑکا کی طرف سے بھی لڑکی کی طرف سے. کرتا ہے کہ ارے یہ ایک نیک کام ہے،
اس نیک کام میں تو کم از کم پیسے چھوڑ دیتے. یہاں بھی جھوٹ بول کر پیسے کماتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو ہر محلے اور گاؤں میں مل جائیں گے. ایسا نہ کہ یہاں بھی کوئی موجود ہو مجھے ٹارگٹ کرا, میں بھی کام کریں کو ایسا ہے. لیکن اللہ کے واسطے جب نکاح کرائیں, کسی لڑکے کا یا لڑکی کا رشتہ لگوائیں تو دیندار لڑکی سے دیندار لڑکے سے رشتہ جڑوائے, تاکہ آپ کا نام ہمیشہ کے لیے لیا جائے. ہاں فلاں آدمی نے میری بیٹی کے لیے رشتے کا انتخاب کیا, بڑا ہی نیک لڑکا دیا, بڑی نیک لڑکی دی. ورنہ ہوتا یوں ہے کہ شادی کے بعد سارا قصور نکاح کروانے والے کا ہوتا ہے. وہی اسی آدمی نے پھنسایا تھا, جھوٹ بولا تھا. اور ہم جب شادی کا موقع ہوتا ہے نا, لڑکی والے دیکھنے آتے, لڑکا والا دیکھنے آنا لڑکی کو, تو پتا کرتا ہے محلے والے سے, بتاؤ لڑکی کیسی ہے, کہتا اللہ میاں کی گائے ہے. بالکل جو کہو وہ کرے. آج تک اس کی آواز نہیں سنی. سمسنگ کا اسپیکر لگا ہوا ہے. کون سا لگا ہوا ہے؟ سمسنگ کا اسپیکر لگا ہوا ہے کہ جب تک ہینڈ فری نہ کرو تو آواز صاف سے سنائی نہ دے. اور شادی کے بعد تعریف یہ ہوئی بڑی دیندار ہے, اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنی گئی کبھی ان کو. لیکن شادی کے بعد جیسے نکاح ہوا اور ادھر آیا, فوراً اس کا اپڈیٹ ہو گیا, وہ لڑکی اپڈیٹ ہو گئی. سمسنگ کا جو اسپیکر تھا وہ چائنا میں تبدیل ہو گیا. لڑکے والے پریشان کہ لڑکی کی آواز اتنی اونچی کہ گھر سے باہر آواز آ رہی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, اس لیے شادی کے موقع پر نیک لڑکی کا انتخاب کرے. میں ادھر ادھر زیادہ میرے بھائیوں اور بزرگوں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جلیبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ, جلیبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان کو میرا سلام کہنا, اور کہنا کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں. وہ قبیلے انصار کی خوبصورت لڑکی تھی, خوبصورت لڑکی تھی. کئی رشتے کاٹ دیے گئے تھے, بڑے اونچے اونچے گھرانوں سے رشتہ آیا تھا, لیکن ان کے ماں باپ نے ان رشتوں کو کاٹ دیا تھا. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ اس انصاری صحابی کے گھر پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں, دروازہ کھلتا ہے, ان کو سلام پیش کیا جاتا ہے کہ او اللہ کے بندے, آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام فرمایا ہے, آپ کو سلام عرض کیا ہے. وہ صحابی رسول و انصاری صحابی جھوم اٹھتے ہیں, لوگوں کو خوشخبری سنانے لگتے ہیں, کہتے ہیں ہماری قسمت جاگو تھی. او لوگوں سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے. وہ نبی, غور کرے کون نبی سلام کر رہے ہیں, سلام عرض کر رہے ہیں؟ وہ نبی جسے اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل سے فرماتے, جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو میرا سلام کہنا. جس نبی کو رب سلام پیش کر رہا ہے, بھیج رہا ہے, وہ نبی انصاری صحابی کے گھر میں سلام پیش کرواتے بھجواتے ہیں کہ جاؤ کہہ دینا میرے نبی نے سلام بھیجا ہے. وہ انصاری صحابی خوش ہوتے ہیں, گھر میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ او سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے فرمان بھی تو سن لو. یہ تو سلام کا مسئلہ تھا, آپ نے سلام سنا, لیکن آگے بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے. کہا کیا فرمایا؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میرا نکاح, تم میری شادی, تم اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو, تم اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو. اتنا سننا تھا کہ وہ انصاری صحابی کی ساری خوشیاں کب میں تبدیل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے ایک طرف اتنی خوبصورت لڑکی, ایک طرف مدینے کے بڑے بڑے گھرانوں سے ان کے گھر رشتہ آیا, ٹھکرا دیا گیا. اور یہ حضرت جلیبیب جب دیکھا, ان کی ماں بھی آ گئی دروازے پر. لڑکی کی ماں, لڑکی پردے کے پیچھے کھڑی تھی,
लड़की के माँ ने पूछा क्या बात हुई कि आखिर आप अचानक उदास हो गए। कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। वो लड़की की माँ कहती है, लड़की की माँ कहती है, हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ऊपर से नीचे तक देखते हैं, कहती है कहाँ जुलैबी और कहाँ मेरी बेटी। क्या कहती है? कहाँ जुलैबी और कहाँ मेरी बेटी। अरे मैंने तो फला फला के रिश्ते काट दिए और एक मैं ऐसे शख्स से शादी कर दूं जो ना देखने में खूबसूरत, ना खानदान बड़ा है और ना ही कोई नौकरी वोकरी है। हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैगाम देकर चले जाते। जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला समझ में आ गया ये रिश्ता भी होने वाला, मायूस होकर चल दी। ये भी अब लगता है कि आखिरी व्यक्ति को भी अब शादी होगी नहीं। हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले जाते हैं, लेकिन लड़की पर्दे के पीछे से सारी बात सुन रही थी। वो लड़की कहती है जब हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चले जाते हैं, ऐ मेरी अम्मी और मेरे अब्बू जान, आपने क्या सोचा, आपने क्या फैसला किया है? आप दोनों को देखकर मुझे में ऐसा महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते को नामंजूर करने वाले हैं, आप इस रिश्ते को ठुकराने वाले हैं। कहते हाँ हमने तो यही सोचा। कहते हैं मेरे अम्मी और अब्बू जरा होश में आइए, अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कुरान में, क्या फरमान है? 22वां पारा उठाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया दूसरे सफ़े के पहले लाइन पर, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम, कि जब अल्लाह और उसके रसूल कोई फैसला कर दे ईमान वालों के लिए, ईमान वालियों के लिए, तो फिर किसी ईमान वाले के लिए और ईमान वालों के लिए ये ज़ेबा नहीं देता कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले को ना माने। अल्लाह और उसके रसूल का फैसला है। ऐ मेरे अम्मी और मेरे अब्बू जान, आप क्या करने वाले हैं? आप जुलैबीब को ना देखें, आप जुलैबीब को ना देखें कि जुलैबीब देखने में शक्ल सूरत का अच्छा नहीं है, जुलैबीब ऊंचे खानदान का नहीं है, हजरत जुलैबीब का घराना बड़ा नहीं है, मालदार नहीं है, ये ना देखे, हजरत जुलैबीब को ना देखे। फिर कहे मेरी अम्मी और अब्बू आपको देखना है तो देखे कि मेरे लिए रिश्ता भेजा किसने है। रिश्ता भेजने वाले को, हजरत जुलैबीब के भेजने वाले को देखे, रिश्तों के रिश्ता को भेजने वाला कोई और नहीं, इमामुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, आमना के प्यारे, हजरत हलीमा के दुलारे, हजरत अब्दुल्लाह के आंखों के तारे, आका मदनी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैं उनका कहना नहीं टाल सकती। ऐ मेरे अम्मी और अब्बू, आप जाइए, फौरन जाइए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगिए और कहिए मुझसे गलती हो गई। फौरन उनके अब्बू को भी बात समझ में आ जाती है ये बात। वो लड़की कहती है, क्या कहती है? तुरीदून अन तुरद्दू अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरहु, कि आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को टालने की कोशिश कर रहे हैं। जाइए अल्लाह के रसूल से माफी मांगिए। फौरन लड़की का बाप जाता है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर जाता है और कहता है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ और सोचा, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दे और मैं तैयार हूँ अपनी बेटी का निकाह करने के लिए। हजरत जुलैबी रज़ियल्लाहु ताला